الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. وقال أيضا: إذا رأيت شخا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وليعمكم الله بعذاب من عنده ثم لتدعن فلا يستجيب لكم. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورۃ المائدہ سے میں نے ایک آیہ کریمہ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ارشادات اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی. آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم پر اپنا بچاؤ کرنا ضروری ہے. تم اپنا بچاؤ کرو، یعنی اپنے دین کی حفاظت کرو، تو تمہیں دوسرے کی گمراہی نقصان نہیں پہنچائے گی جب کہ تم خود ہدایت پر قائم دائم رہو گے. اللہ ہی کی طرف تمہارا پلٹ کے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کر دے گا، یعنی اس پر سزا یا جزا مرتب فرما دیں گے. دنیا میں ہدایت اور گمراہی، نیکی اور بدی شروع ہی سے چلی آ رہی ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اسی وقت سے خیر اور شر، نیکی بدی، کفر اسلام، گمراہی ہدایت کے دو رستے چل پڑے.
ایک رحمانی رستہ اور ایک شیطانی رستہ، اور پھر یہ سلسلہ ہر دور میں رہا اور قیامت تک یہ سلسلے دونوں جاری و ساری رہیں گے۔ کبھی دنیا میں خیر کا غلبہ ہو جاتا ہے تو کبھی شر کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ دونوں کوئی کشمکش آپس میں، مقابلہ آپس میں رہا ہے اور رہے گا۔ یعنی دنیا میں فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، دبتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فتنوں کی پیشن گوئیاں بھی فرمائیں کہ یہ اس امت میں پیدا ہوں گے۔ آج بھی دنیا میں بے شمار فتنے ہیں، اور حق کے مقابلے میں باطل بڑا چست اور بڑا تیز ترار ہے، اور اس کے مقابلے میں اہل حق اس دور میں انتہائی کمزور ہیں۔ یعنی کبھی حق کا پلڑا بھاری تھا، باطل تو رہتا ہے جی، لیکن آج ہمارا جو دور ہے اس میں پھر باطل جو ہے اس نے سر اٹھائے ہوئے ہر طرف سے، اور وہ حق کے ساتھ نبرد آزما ہے، اور اہل حق اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں اہل حق کو تسلی دی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ حق اگر کمزور ہو گیا تو وہ کبھی دب جائے گا یا مٹ جائے گا۔ مٹے گا نہیں، دبے گا نہیں جی، بشرطے کہ اہل حق تعداد میں کتنی کم کیوں نہ ہوں وہ اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری میں دو چیزیں ہیں، پہلی اپنی ذات کی اصلاح، اور پھر باقی سب کی اصلاح۔ یعنی کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو صرف اپنے آپ کو ہی بچانا ہے اور اپنی ہی اصلاح کرنی ہے، مجھے اوروں سے کوئی غرض نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ ذمہ دار آدمی نہیں ہے، اور یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جیسا تیسا رہوں، مجھے صرف دوسروں کو ہی سیدھا راستہ بتانا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ بھی ڈیوٹی کا ایک حصہ تو ضرور ہے، لیکن یہ کوئی کامیاب طریقہ نہیں ہے۔ کامیاب طریقہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح پہلے اور دوسروں کی اصلاح اس کے بعد کی جائے، اور یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ تو اس آیہ کریمہ سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیکم انفسکم، بس تم اپنے آپ کے سنبھال کے رکھو، اپنا خیال رکھو، تو یہ کہ دوسروں کی گمراہی تمہارے لیے نقصان دہ نہ ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ کنڈیشن لگائی ہے کہ اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر قائم رہو گے تو دوسروں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، اور ہدایت پہ رہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ خود کو بھی سنبھالو اور دوسروں کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرو، ورنہ ہدایت پہ تو کام آدمی نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہدایت میں یہ بات بھی شامل ہے۔ اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے جا بجا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے اپنے ارشادات میں اس ذمہ داری کا ذکر فرمایا ہے جو مسلمانوں پر دوسروں تک حق بات پہنچانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ منصب اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کو عطا فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا جو منصب ہے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرے،
اور دوسروں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ تو اس لیے ہدایت پر آدمی اسی وقت تک قائم رہ سکتا ہے جب اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ اسی لیے یہ جو میں نے حدیث آپ کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی، حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی، وہ اسی سلسلے میں یعنی اس آیت کی وضاحت کرتی ہے، اس کی تفسیر بیان کرتی ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ مجھے تو اپنے آپ ہی کو بچانا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، بل ائتمروا بالمعروف، بلکہ تم دوسروں کو بھی معروف کی بات بتاؤ، دوسروں کو بھی بھلائی کی بات، نیکی کی بات بتاؤ، اور تناہوا عن المنکر، دوسروں کو بھی منکرات سے روکو۔ یہ بھی ذمہ داری ہے، اپنی اصلاح کے ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے۔ ہاں فرمایا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا، ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اس میں آدمی کو صرف اپنی ہی فکر لائق ہونی چاہیے اور اپنی ہی فکر کرے، پھر وہ دوسروں کی فکر چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن جب تک وہ مرحلہ نہیں آیا زندگی میں تو اس وقت تک اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کو بھی جاری و ساری رکھے۔ اب دوسرے دو ہیں، ایک اپنے ہی بھائی بند مسلمان اور ایک غیر مسلم۔ جی، تو غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے اور یہ کہ آپ کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب ان کے ساتھ الجھنے میں بجائے خیر کے شر ہوگا، تو ایسے وقت میں آپ پر سے تبلیغ کا فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ اب ضروری نہیں رہا کہ آپ ان کو کچھ کہیں، اس لیے کہ وہ تو سننا ہی نہیں چاہتے بلکہ الٹا آپ سے الجھنا چاہتے ہیں۔ جی، لیکن جہاں تک اہل ایمان کی بات ہے تو ان کو ایمان کی باتیں، ان کو اعمال کی باتیں بتاتے رہنا یہ خود اپنے استحکام کا ایک ذریعہ ہے، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اپنے آپ کو اعمال پر قائم رکھنے کے لیے دوسروں مسلمانوں کو بھی اس کی تلقین کرنا، یہ ایک اپنے ایمان کی بھی مضبوطی کی اور دوسرے کے ایمان کی مضبوطی بھی اس میں ہے۔ تو یہ تو بہرحال آدمی کرتا رہے، اور یہ بھی اس وقت تک ہے کہ اگلا مسلمان آپ کی بات سے چڑھتا نہیں، آپ کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہوتا، اور یہ کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جس سے اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے۔ اگر وہ ایسی صورت ہو تو پھر اس تک کو بھی بات پہنچانا سے آپ بری الذمہ ہیں، پھر آپ اس کو لینے دیں، پھر صرف اپنی فکر کریں۔ تو خیر نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت تک دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کو ضروری قرار دیا جب تک کہ دوسرا بات سنتا ہے اور الجھتا نہیں، تو آپ اس کو بات سنائیں۔ اس میں اس کا بھی فائدہ ہوگا، وہ مانے یا نہ مانے، اور یہ کہ اپنا فائدہ بھی ہوگا کہ آدمی کا اپنا نفس، اپنا ضمیر، اپنا دل اس طرف مائل کرے گا کہ بھئی تو دوسرے کو اچھی بات کہتا ہے تو خود کیوں نہیں کرتا۔ تو اگر خود وہ سست بھی ہے تو دوسروں کو بات بتانے سے اس کے اندر چستی پیدا ہو جائے گی، تو اپنا ایمان اور اپنے اعمال جو ہیں وہ بھی انسان کے مضبوط ہو جائیں گے۔ تو دو طرفہ فائدہ ہے اس کا۔ تو خیر نبی کریم علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور دوسروں کو معروف کا کہتے رہو اور ان کو برائی سے روکتے رہو۔ کب یہ فریضہ ساقط ہوگا؟ اذا رأیت شخا مطاعا، جب تم دیکھو کہ بخل کی پیروی کی جا رہی ہے،
لوگ بخیل بنے جا رہے ہیں جی، اور وہ دین کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں رہتے، رسم و رواج میں، خواہشات کی تکمیل میں وہ بے دریغ دولت خرچ کرتے ہیں، لیکن دین کے نام پر وہ کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو شخن متان کا معنی یعنی بخل کو انہوں نے اپنا پیشوا اور اپنا لیڈر بنا رکھا ہے، اور بخل جو ہے اس کو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، بخیل بن چکے ہیں جی۔ ایک جیسے کہ کس بارے میں بخیل ہو گیا؟ جیسے زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ جی مال کم ہو جائے گا، صدقہ نہیں دیتے جی مال کم ہو جائے گا، حج کو نہیں جاتے بھئی اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، عمرے پہ اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، فلاں غریب کی مدد کرو تو اتنا پیسہ نکل جائے گا۔ تو جتنے بھی کار خیر ہیں، چاہے وہ فرض ہیں، وہ نفل ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن کار خیر میں وہ کچھ خرچ نہیں کرتے، اس سے بخیل ہیں، لیکن شر کے کاموں میں بے دریغ وہ سرمایہ لوٹاتے ہیں۔ جب یہ پوزیشن آ جائے، اس کی آواز کو تھوڑا سا سلو کرو یار، بہت کان میں پڑ رہی ہے۔ وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور جب دیکھو کہ لوگ مرضی کے پیچھے جا رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے، جہاں اس کا جی چاہا وہ کام کر لیا، جی چاہا جی اچھی مجلس میں چلے گئے، جی چاہا بری مجلس میں چلے گئے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ کسی قاعدے قانون کے پابند نہیں کہ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، وہاں جانے سے میرا عقیدہ خراب ہوگا، میرے عمل کو نقصان پہنچے گا، بلکہ صرف اپنے جی کو خوش کرنے کے لیے کبھی اچھی مجلس میں چلے گئے، کبھی بری مجلس میں چلے گئے، بس چلے گئے۔ تو یہ ہون متبان، یعنی ایسا دور آ جائے کہ لوگ خواہش کے پیچھے جا رہے ہیں، مرضی کے پیچھے جا رہے ہیں، اور جب ایسا دور آ جائے کہ لوگوں نے بخل کو اپنا امام اور پیشوا بنا دیا ہے۔ اور تیسری بات، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور جب ایسا وقت آ جائے کہ ہر آدمی اپنی رائے پہ گھمنڈ کرے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، دوسرے کی بات نہ سنیں اور اپنی رائے کو آخری اور حتمی رائے سمجھے کہ میں جو سمجھا وہ بالکل ٹھیک سمجھا ہوں۔ تو جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، اس قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں، یعنی بخیل لوگ پیدا ہو جائیں، بخل حد درجے کا ہو جائے، خواہشات کے پجاری پیدا ہو جائیں، مرضی کے بندے، اور یہ کہ اپنی رائے پہ گھمنڈ کرنے والے، اپنی رائے کو پسند کرنے والے، تو فرمایا جب یہ تین چیزیں لوگوں میں عام ہو جائیں تو فَعَلَيْكَ، اب اپنا خیال رکھ، اب ان کو چھوڑ دے، اب اپنا خیال رکھ، اس لیے کہ جب یہ چیزیں اور یہ بیماریاں لوگوں میں پیدا ہو جائیں تو اب ان کی اصلاح مشکل ہے۔ تو دیکھیں بیمار کا اس وقت تک علاج کیا جاتا ہے نا جب وہ علاج کے قابل ہوتا ہے، اور جب وہ علاج کے قابل نہیں رہتا نا تو پھر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، یہ لا علاج ہے، اس کو گھر لے جاؤ۔ تو یہی حال روحانی امراض کا ہے کہ پیغمبر کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا علاج کرتے رہو، اپنی صحت کا بھی خیال رکھو اور دوسرے کا علاج بھی کرتے رہو، لیکن جب لوگوں میں یہ تین بیماریاں پیدا ہو جائیں تو یہ پھر لا علاج مریض ہیں، اب ان کو چھوڑ کر صرف اپنی فکر کرو کہ کہیں وہ جراثیم تمہارے اندر نہ آ جائیں۔ ہاں پھر اب جراثیم تمہارے اندر نہ آ جائیں، خود اپنا خیال کرو، فعلیک، اور اب ان کو چھوڑو اور اپنی فکر کرو۔ تو اس وقت تک دوسروں کی فکر کرنی ہے جب تک کہ یہ تین بیماریاں پیدا نہیں ہوئیں۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن میں
ایک ایک کر کے یہ بیماریاں ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی بات سن ہی لیتا ہے، مانے یا نہ مانے۔ لیکن ایسا مرحلہ بھی آ جائے گا کہ پھر یہ طبقہ بات سنیں گا ہی نہیں۔ خاص کر کے یہ تیسری بیماری جو میں نے ذکر کیا نا، اعجاب کل ذی رائے برائیہ، اس مرض کے مریض بہت ہیں۔ اور کچھ موضوع گفتگو ملے نہ ملے، لیکن دین کی کسی بات کو ضرور موضوع گفتگو بنا لیں گے اور اس پہ اپنی رائے اس طرح دیں گے کہ جیسے کہ یہ آخری رائے ہے، حالانکہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہنے کی تو بے شمار باتیں ہیں، آپ اور بھی کئی موضوعات لے سکتے ہیں بات چیت کے، لیکن نہیں، بعض لوگوں کی دلچسپی صرف اس لیے کہ کوئی مذہبی بات لے کر اس کو موضوع بحث بنائیں اور خواہ اس میں الجھتے رہیں، اور بغیر علم کے اس میں اپنی رائے زنی کریں کہ نہیں جناب یہ تو ایسی ہے، یا پھر اس کی کوئی ایسی حکمت تلاش کریں کہ جس کی حکمت تک وہ نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اللہ کے احکامات معاذ اللہ ایسے نہیں کہ ان کے اندر حکمت نہیں، ایک نہیں، اللہ کے کاموں میں بے شمار حکمتیں ہیں، اور حکیم تو اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان حکمتوں کو ہم سمجھ سکیں۔ اگر کسی کام کی کوئی حکمت اللہ نے بتا دی ہے، اللہ کے نبی نے بتا دی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو حکمتیں نہیں بتائیں ان کے پیچھے پڑ جانا، اور جب سمجھ میں نہ آئیں اور ان احکامات کا انکار کر دینا، یہ تو اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالنا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جی اس کی حکمت کیا ہے، یہ حکم کیوں ہے، یہ ایسا کیوں نہیں ہے۔ ہم کون ہیں کیوں کہنے والے؟ ہم تو ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو اللہ اور اللہ کا رسول کہے اس کو بصر و چشم تسلیم کرو، بس کہ انہوں نے جب یہ بات کہی ہے تو اس میں لاکھوں فوائد ہیں، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس کے اندر لاکھوں نقصانات تھے، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، تو ہمیں تو عمل اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگوں کی دلچسپیاں بس ایسی ہوتی ہیں، کیوں جی چونکہ چنانکہ جی، اور یہ پھر میرا خیال تو یہ ہے، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے، میری رائے تو یہ ہے۔ بھئی اس میں رائے زنی کرنے کی کیا بات ہے؟ اس لیے کبھی دین کے معاملات میں رائے زنی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں معلوم تو یہ کیا ہے، پھر اس کے اندر الجھنے کی کوشش نہیں کریں، یا تو باقاعدہ ٹائم نکال کے اس کو سیکھیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کے لیے وقت نکالیں اور اس کے لیے باقاعدہ اس کو سیکھیں۔ سرسری طور پہ کھڑے ہو کے جی اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا فلسفی ہے، جی یہ بات، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دو آدمی کھڑے ہوں گے تو دین کی کسی بات کو موضوع بحث بنا لیں گے خواہ، اور پھر اتنی اپنی رائے کو مضبوط بنائیں گے کہ جیسے اس کے سوا دوسری کوئی رائے ہے نہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں کا پھر سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی جو کہے کہ جی مجھے نہیں معلوم، آپ مسئلہ بتا دیں، تو ان کا سمجھانا آسان ہے۔ جو خود کو جاہل متصور کرتا ہے اور علم سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھ لے گا، لیکن جو آپ کو پڑھا لکھا سمجھے تو اس کا سمجھانا مشکل ہے، پھر اس کی پیچھے پڑنا وقت کا ضیاع ہے۔ کسی نے اچھا کہا، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، مذہبی بحث میں نے کی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ فالتو عقل مجھ میں، یہ تو فالتو عقل والوں کا کام ہے، بے مقصد کی بات ہے جی۔ تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس آیت سے یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ صرف
اپنا تحفظ کرو، دوسروں کو رہنے دو نہ، بلکہ فرمایا دوسروں کو بھی حکم دیتے رہو بھلائی کا، برائی سے روکتے رہو اس وقت تک کہ جب تک یہ صورتحال پیدا نہ ہو جائے، پھر ان کو چھوڑ کر پھر اپنی فکر کرو۔ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خطبے میں اسی آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لوگو تم یہ آیہ کریمہ سورہ مائدہ کی پڑھتے ہو، لیکن تم شاید اس غلط فہمی میں ہو کہ دوسروں کو سمجھانا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، بلکہ اس آیت میں یہ بات نہیں ہے کہ تم اپنا تحفظ تو کرو لیکن دوسروں کو نہ سمجھاؤ، ایسی بات نہیں۔ فرمایا ان الناس اذا عمل فیہم بالمعاصی، کہ دیکھو جب لوگوں میں گناہ کے کام ہونے لگیں، تم دیکھو کہ معاشرے میں گناہ ہو رہے ہیں، وَلَمْ يُغَيِّرُوا، اور تم اپنی استطاعت کے مطابق اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، تو برائیوں کو مٹانے اور بدلنے کے نبی کریم علیہ السلام نے 3 لیول بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر تمہارا بس چلتا ہے اور اس سے فتنہ فساد پیدا نہیں ہوتا تو برائی کو اپنی طاقت سے روکو، طاقت استعمال کرو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا کام ہے، کیونکہ طاقت اور پاور حکومت کے پاس ہوتی ہے، وہ برائیوں کو زبردستی روکے۔ اور اگر تم طاقت استعمال نہیں کر سکتے تو پھر زبان سے روکو، کہو برائی کوئی کہ برائی ہے بھائی یہ کام مت کرو، بس۔ اور اتنا ہی کافی ہے کہ یہ برائی ہے یہ کام مت کرو، آگے ہاتھا پائی کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی کہہ دو کہ یہ کام غلط ہے، اس کا نتیجہ ریزلٹ اس کا غلط ہوگا، یہ کام نہیں کرو، بس۔ یہ آپ نے کہہ دیا تو آپ بری ذمہ ہو گئے۔ اب مانتا ہے یا نہیں مانتا اس کا اپنا کام ہے۔ دیکھیے بنی امیہ کے زمانے میں جب مروان بن حکم مدینہ منورہ کے گورنر تھے تو اس زمانے میں گورنر ہی مسجد نبی میں امام بھی ہوتا تھا، خطیب بھی ہوتا تھا، گورنر ہی عید کی نمازیں جمعے کی نمازیں پڑھاتا تھا۔ تو عید کے دن مروان عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بڑے جلیل قدر مشہور صحابی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ کہ ہاتھ میں ہاتھ لیا ہوا جا رہے ہیں دونوں۔ چلتے چلتے اب عیدگاہ میں پہنچے تو جناب مروان جو گورنر صاحب تھے جنہوں نے نماز پڑھانی تھی، وہ بجائے نماز پڑھانے کے سیدھے ممبر پہ چلے گئے خطبہ دینے کے لیے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ بھائی عید کی نماز پہلے پڑھی جاتی ہے، خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے، آپ تو وہاں جا رہے ہیں۔ اس نے کہا چھوڑو جی، ہاتھ جھٹکا، ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکالا، چھوڑو جی کہہ کے چلا گیا خطبے کی۔ وہ جب وہاں چلا گیا تو مجمع میں سے ایک آدمی نے کہا امیر گورنر صاحب، حضور نماز پہلے پڑھاتے تھے خطبہ بعد میں دیا کرتے تھے۔ اس نے اس کی بھی آئی گئی کر دی، نہیں سنی اور خطبہ دے دیا اور نماز بعد میں پڑھا لی۔ آج ہمارا دور ہوتا تو ہنگامہ آرائی ہو جاتی، لیکن وہ لوگ ہنگامہ آرائی نہیں کرتے تھے، سنت کے خلاف کام کر لیا لیکن ہنگامہ تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ صحابی نے بھی بتا دیا کہ بھائی یہ غلط ہے، مجمع سے ایک آدمی نے، جب مجمع سے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ جناب یہ سنت کے خلاف ہے، تو ابو سعید خدری نے فرمایا کہ اس نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اس آدمی نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، تبلیغ اتنی ہے کہ غلطی پہ ٹوک دو، بس ہنگاماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات بتا دو کہ یہ غلط ہے صحیح، بس ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ برائی کو اگر اتنی درجے میں روکا جائے تو اس سے فساد نہیں پیدا ہوتا،
لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ ہم مکمل طریقے سے ہاتھا پائی تک نہ آ جائے، لڑائی نہ ہو جائے، دنگا فساد نہ ہو جائے، تو جیسے کہ ہم نے تبلیغ نہیں کی۔ اور چونکہ صورتحال ایسی ہوتی ہے، اس لیے پھر اس کام کے لیے آگے بڑھتے ہی کو نہیں بھئی، اس لیے نہیں کہ جھگڑا ہو جائے گا۔ بھئی جھگڑا کیوں ہو جائے گا؟ آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ غلط کام ہے، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذمہ داری ہے۔ اتنا تو کہہ سکتا ہے آدمی، طاقت ہے تو طاقت سے برائی کو روکو، طاقت نہیں تو صرف زبانی اچھے انداز سے کہہ دو کہ یہ برائی ہے، اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا۔ اب کوئی مانتا نہیں مانتا، اس کی مرضی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ تیسرا درجہ یہ ہے برائی کو مٹانے کا کہ کوئی بول بھی نہیں سکتا، اور اگر بولتا ہے اور اتنی بات پہ بھی اگلا آدمی طیش میں آ جائے گا، ہاتھا پائی ہو جائے گی، تو پھر کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے برائی کو برائی سمجھے، دل سے برائی کو کہ یہ آدمی اچھا کام نہیں کر رہا، بس کچھ نہ کہے۔ لیکن جو آدمی دل سے بھی کسی کی برائی کو برائی نہیں سمجھتا، تو فرمایا کہ پھر اس کا اپنا ایمان بھی خطرے میں ہے، اپنا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ اس کام پہ خوش ہے۔ تو دل کی ناراضگی آخری حد ہے، اتنا تو کرنا چاہیے نا۔ تو ہم آج یعنی حق بات پہنچانے کے لیے جو ذرائع اور وسائل ہیں ان کو صحیح استعمال نہیں کرتے، اس لیے یہ سلسلہ ہی رک گیا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو اچھائی کا کہہ ہی نہیں سکتے، برائی سے روک نہیں سکتے، کیونکہ وہ طریقہ ہی ہم نے خراب کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے کہ کہہ دیا تو لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا۔ آپ ایسی صورتحال کیوں پیدا کرتے ہیں؟ اور پھر کچھ ایسے ہیں کہ برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور بروں کے ساتھ اس طریقے سے گھلے ملے رہتے ہیں کہ جیسے کہ اس کے کام پہ راضی ہیں۔ تو بہرحال ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے سے برائیوں کو مٹانے اور بھلائیوں کو معاشرے میں رواج دینے کی ذمہ داری کو پورا کرے۔ مسلمان کو اس لیے کہ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے جاؤ، اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دے گی، مومنوں کے لیے مفید ہے، مومنوں کو، اور جو مومن نہیں ان تک پیغام پہنچ جائے گا، ان تک تبلیغ ہو جائے گی، ان کی تذکیر ہو جائے گی، ان کو تبلیغ ہو جائے گی، اور کرنے والے کا اپنا ایمان سلامت ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، اور اس کے عمل مضبوط ہو جائیں گے۔ تو دونوں طرفوں کا فائدہ ہے۔ اور نصیحت کریں کس سے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کا نصیحت کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ تو بجائے قصے کہانیاں سنانے کے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو۔ قرآن نے جو نصیحت کے طریقے بتائے ہیں یا جو آیات نصیحت ہیں، انہی کے ذریعے سے دوسروں کو نصیحت کرو، یہ سب سے مفید ترین ذریعہ ہے۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں نصیحت کے لیے۔ حضرت حذیفہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، حضور فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے اور اختیار میں میری جان ہے، جو میری جان کا مختار ہے، جی میری جان جس کے قبضے میں ہے، اس خدا کی قسم، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ اے مسلمانوں تم ضرور نیکی کا دوسروں کو کہو گے اور ضرور برائی سے دوسروں کو روکو گے، یہ فریضہ تم ضرور ادا کرو گے۔ او لَيَعُمُّكُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، اگر یہ کام تم نے چھوڑ دیا، یہ فریضہ چھوڑ دیا، یہ ذمہ داری چھوڑ دی، تو اللہ ایک عام سزا تم پر بھیج دے گا۔ اس فریضے کو چھوڑنے کی پاداش میں عام سزا اللہ تمہیں دے گا۔
اس عام سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ایسی مصیبت آ جائے گی کہ ساری اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ یعنی جو اس فریضے کو ترک کریں گے، کر سکنے کے باوجود نہیں کریں گے، تو اللہ کسی نہ کسی ابتلا اور آزمائش میں ان کو ضرور ڈال دیں گے۔ کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی فقر و فاقہ آ جائے گا، جی، کوئی اور کسی فتنے میں پڑ جائیں گے، کوئی زلزلہ آ جائے گا، کوئی سیلاب آ جائے گا، کچھ نہ کچھ کوئی ایسی چیز آ جائے گی جو اس فریضے کو چھوڑنے کی دنیاوی سزا ہوگی۔ ایک تو یہ کہ کوئی نہ کوئی آفت مصیبت آ جائے گی، دوسری وَلَا تَدْعُنَّ فَلَا يُسْتَجِيبُ لَكُمْ ثُمَّ لَا تَدْعُنَّ، اور پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے ان مصائب کو ٹلانے کی، لیکن تمہاری دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیے، دعا قبول کرنے کو اللہ نے غیر مشروط کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جی، جب کرو، دن کو کرو، رات کو کرو، کہیں بھی کرو، مقدس مقام میں کرو یا کہیں بھی کرو، دعا کرو، دعا کی شرائط کے ساتھ تو قبول کروں گا۔ لیکن شرائط قبول میں سے ایک یہ حضور نے بتا دی کہ جو آدمی دوسروں کو برائی کرتے دیکھ کے نہیں ٹوکتا، ٹھیک ہے نا، اور جو دوسروں کو بھلائی کی نہیں کہتا، جو اس فرض کا تارک ہے، اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو آج یہ فریضہ تقریباً متروک ہے۔ اگر جو کام ہو رہا ہے وہ 1% بھی میں کہوں گا کہ وہ نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے، 1% بھی اس فریضے پہ عمل نہیں ہو رہا، اگر اس فریضے پہ 100% عمل ہو جائے تو دنیا کا رخ ہی بدل جائے، شکل ہی بدل جائے۔ تو بہر صورت آج جن مصائب کا ہم شکار ہیں، جن مشکلات سے ہم دوچار ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم فریضہ تبلیغ سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے، یعنی اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ فریضہ ہم ادا کرتے رہیں تو بہت کچھ معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، بہت کچھ نیکیوں کو ترویج ہو سکتی ہے اور برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس کے بجائے دوسری چیزیں کہ برائی کو بھلائی کا نام دیا جا رہا ہے، بدی کو نیکی کے نام سے کیا جا رہا ہے، اور زور و شور سے ہی کام ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نیکی اور بدی میں تمیز نہیں رکھتے۔ تو آج کتنے گناہ ہیں کہ جن کو لوگ نیکی کا روپ دھار کر، نیکی کی شکل دیکھ کے کر رہے ہیں، یعنی اپنے ذہن سے، اپنے خیال سے۔ یہ اور زیادہ تکلیف دہ بات ہے، اور یہ اور زیادہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے کہ کسی چیز کو اللہ نے غلط قرار دیا اور گناہ قرار دیا، اور ہم ہیرا پھیری سے اس کو جائز اور صحیح کے اللہ کے حکم کو یعنی اس طریقے سے تبدیل کرے۔ یہ اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے، بجائے اس کے کہ آدمی جرم کو جرم سمجھ کے کرے، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے، تو اتنے خطرے کی بات نہیں۔ اسی کہ جو آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی اس کی اصلاح بھی کرے گا، کبھی اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے گا کہ بھئی یہ گناہ کیوں کرتا ہے۔ لیکن جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور ہیرا پھیری سے اس کو صحیح سمجھے، اس کو کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ پھر وہ کہتا ہے میں غلطی کرتا ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم میں ایک قوم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو یوں ہی ہیرا پھیری سے توڑتے تھے، جی۔ تو اللہ کے قانون کی شکل انہوں نے تبدیل کی تو اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی۔
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ فرمایا تم جانتے ہو ان لوگوں کو، قصہ معروف مشہور ہے، جنہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم میں اللہ کا قانون توڑا۔ حکم تھا کہ ہفتے کے دن سارا دن عبادت کرنا ہے، کوئی کاروبار نہیں کرنا، اور وہ تھے مچھیرے، دریا کے کنارے رہتے تھے۔ اللہ نے امتحاناً اس دن مچھلیوں کو شعور بخشا کہ آج نہیں پکڑیں گے، تم خوب اچھلو اور آؤ جی۔ تو ہفتے کے دن خوب مچھلیاں دریا کے اوپر شران بڑی تعداد میں آتی تھیں، دیکھ دیکھ کے ان کی رال ٹپکتی تھی، اور جب اتوار ہوتا تو غائب ہو جاتی تھی، جمعہ ہوتا تو غائب ہو جاتی تھی، باقی نیچے چلی جاتی تھی۔ تو شیطان نے ان کو ترکیب سنائی کہ ایسا کرو، سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اللہ کا قانون بھی بجا رہے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں، تم دریا کے کنارے تالاب بنا لو جی، اور ان کو دریا سے جوڑ دو۔ جب جمعے کا دن ہو تو اس کا کنیکشن کھول دو تاکہ ادھر سے دریا کا پانی تالاب میں آئے۔ جب تالاب میں پانی آئے گا تو مچھلیاں بھی کودتی کودتی آ جائیں گی، ہفتے کے دن آ جائیں گی اس کے ساتھ، اور پھر وہ رستہ بند کر دو تاکہ پانی واپس نہ جائے۔ اب جو آئی مچھلیاں یہ واپس نہیں جائیں گی، تو اتوار کو آسانی سے اپنے تالاب سے پکڑ لینا جی۔ اس لیے ہم نے جی قانون نہیں توڑا۔ اللہ تو جانتے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں کہ ایسا ہیلا جس سے خدا کا قانون ٹوٹے، یہ ہیلا حرام ہے، ناجائز ہے۔ گناہ سے بچنے کا ہیلا تو کر سکتے ہیں، اور کسی قانون کو توڑنے کا ہیلا نہیں کر سکتے۔ خیر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، روکنے والوں نے روکا کہ بھائی نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہم تو مچھلیاں ہفتے کے دن نہیں پکڑتے۔ کہا نہیں کرو، یہ بھی غلط ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ قانون نہیں ٹوٹتا اور یہ ٹھیک ہے۔ اور جب انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور کرتا رہتا ہے، اور کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھتا، تو پھر دل مسخ ہو جاتا ہے، دل سے نیکی بدی کا فرق مٹ جاتا ہے۔ کچھ عرصہ تو یہ ہیلا بہانہ کرتے رہے، آخر میں باقاعدہ دریا سے بھی پکڑنا شروع کر دیا کہ اللہ میاں تو کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا، لہذا وہاں سے بھی پکڑو۔ تو اللہ تو مہلت دیتے ہیں، انسان کو وقت دیتے ہیں، انسان اس سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر اللہ کی گرفت اچانک آ جاتی ہے۔ تو آج صورتحال کچھ ایسی ہے کہ لوگ بعض گناہوں کو ہیلے بہانے سے کہتے ہیں یہ تو گناہ نہیں ہے، ایسا کر لیے تو گناہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ خدا کے قانون کو توڑنے میں ہیلا اور حجت نہیں کرنا چاہیے جی، ورنہ کچھ بعید نہیں کہ وہ سزائیں جو ان امتوں کو مل سکتی ہیں۔ اگر یہ شکل نہیں بدلی تو یہ تو بدل گئی نا، گناہ کا احساس ختم ہو جانا یہ بھی تو شکل کا بدلنا ہے۔ تو بہر صورت اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں فرمایا کہ آخر حد تک مسلمان کو جد و جہد کرنی چاہیے اپنی اصلاح کی اور دوسروں کو اصلاح کی جی۔ لیکن جب دوسروں کی اصلاح سے بالکل امید ختم ہو جائے تو پھر اس وقت آدمی کو اپنی ہی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے ہی بچاؤ کرنا چاہیے۔ تو ابھی بڑا چانس ہے ہمارے پاس، ہم اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کی بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی وہ وقت تو نہیں آیا، اگر شخصی طور پہ کہیں آیا تو آیا، لیکن مجموعی طور پہ ابھی سوسائٹی ایسی نہیں کہ ہماری بات نہ سنیں، لیکن ہمیں ڈھنگ سے، پیار سے، محبت سے جی دوسروں کو صحیح بات کہنی چاہیے۔ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے،
پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے کان میں طریقے اور سلیقے سے صحیح بات ڈال دیں بس، آگے ماننا نہ ماننا یہ تو ان کا اپنا کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک صاحب نے کہا کہ جناب میں تمام ہی نیکی کے کام کرتا ہوں، یعنی جتنے جتنے مجھے نیکی کے کام معلوم ہیں تو تقریباً سبھی کام کرتا ہوں، پر 2 کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا کون سے 2 کام نہیں کر سکتا؟ کہا ایک دوسروں کو اچھی بات کہنے کا، دوسروں کو برائی سے روکنے کا، یہ 2 کام نہیں ہوتے، باقی میں سارے کام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میاں تو نے بڑی آسان سی بات اپنی طرف سے کہی ہے، حالانکہ تو نے اسلام کے 2 گویا تیر جو ہے نا ان کو مٹا ڈالا ہے، یہی تو کام ہے کرنے کے، اور تو کہتا ہے یہ 2 میں نہیں کر سکتا، یہی تو کرنے کے کام ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ میں اتنے اور ڈھیروں سارے کام کرتا ہوں تو چلو یہ 2 نہ کیے تو نہ کیے، نہیں بھائی، اپنے حد تک اپنے ماحول میں جہاں تک آپ کی بات جا سکتی ہے، جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں، یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ ساری دنیا کو بات پیغام سنائیں، لیکن آپ کے دوست ہیں، آپ کے احباب ہیں، آپ کا گھر ہے جی، آپ کا ایک ماحول ہے، اس تک تو آپ اچھی بات ان کے کان میں ڈالیں، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیں جی، اور ہم پر اتنی ہی سی ذمہ داری ہے جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری نے مروان سے کہا، جیسے اس شخص نے مجمع سے مروان کو کہا، اتنی ہی سی ذمہ داری ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک دوسرے کو بات منوائیں گے نہیں اس وقت تک امر بالمعروف نہیں ہوگا، تو اسی وجہ سے ہم نے یہ کام چھوڑا ہوا ہے کہ منوا تو ہم سکتے نہیں ہیں، جھگڑا تو ہم کر نہیں سکتے، لہذا اس کے بغیر تبلیغ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے اور اس کا نام تبلیغ ہے بھی نہیں ہے، بس تبلیغ نام اسی کا ہے کہ پیار محبت سے دوسرے کی برائی کو بتا دینا چاہیے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہے، یہ چھوڑنے کے قابل ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، بس آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، یا یہ نیک کام ہے، بھلا کام ہے جی، یہ کام کرنا چاہیے، اس میں آپ کا بھی بھلا ہے، دوسروں کا بھی بھلا ہے، بس اتنی سی بات ہے، آگے کرتا یا نہیں کرتا، برائی کو چھوڑتا نہیں چھوڑتا، اس کے اوپر اس کا اپنا کام ہے جی۔ تو کام آسان ہے، مشکل نہیں، اس سے کوئی الجھاؤ نہیں، لیکن ہم نے جو اس کو طریقہ بنا رکھا ہے وہ طریقہ الجھاؤ کا ہے، اور وہ قطعاً پسندیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف دوسروں کو دعوت دو بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، یہ حکمت ہے، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہت اچھی نصیحت اور خیر خواہی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہ پتھر مارنے والی بات ہے، میں نے تو بات پہنچانی ہے، نہیں، دل سوزی کے ساتھ، اس سے دوسرا تیش میں نہیں آئے گا کہ یہ شخص تو میری بھلائی چاہتا ہے، یہ تو مجھ کو پیار سے بات کہنا چاہتا ہے جی۔ اور جادلہم باللتی احسن، کبھی کبھی پیار کی بات بھی اگلا نہیں سنتا، پیار کی بات بھی نہیں سنتا، تو پھر وہ مجادلہ کرتا ہے، وہ جھگڑا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جادلہم باللتی احسن، اگر تمہیں اس کے ساتھ الجھاؤ کی صورت آ جائے تو الجھاؤ بھی اچھے طریقے سے کرو، ہاتھا پائی تک بات نہ ہے، گالی گلوچ تک بات نہ ہے، تیش کی بات نہ ہے جی۔ تو اس طرح کا مجادلہ، یہ ہے طریقہ کار۔ انبیاء کرام نے ایسے ہی دعوت دی، ان کو بھی دعوت کے مقابلے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ سننے والے تو ہر مزاج کے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑے تحمل سے ان کی باتیں سنی، اور کوئی الجھاؤ کی صورت انبیاء کرام کی طرف سے پیش نہیں آئی۔
تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنی سوسائٹی میں نیکیوں کو رواج دینے کی کوشش کریں۔ دیکھیے آج برائی زوروں پر ہے، دھڑلے سے برائی کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن نیکی اس کے مقابلے میں دبی ہوئی ہے، نیک لوگوں کا منہ ہی نہیں کھلتا۔ یہی وجہ ہے کہ نیکی کی بات کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے اور برائی کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نیکی کی حوصلہ افزائی شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ برائی دم توڑ دے گی، برائی دم توڑ دے گی۔ اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ایک بہت بڑا جتھا، بہت بڑی پارٹی ہو یہ کام کرے، یہ کام ایک فرد بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کوئی پارٹی لے کر آتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا جتھا ہوتا ہے؟ ایک اللہ کا نبی آتا ہے، پورا معاشرہ تاریکی میں اور برائیوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اصلاحی کام شروع کرتا ہے، اور کرتے 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 ایک بڑی امت بن جاتی ہے، امت بن جاتی ہے۔ تو کام میں برکت تو اللہ پیدا فرماتے ہیں، دلوں میں انقلاب تو اللہ لاتے ہیں، بس انسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلوص سے اور محبت سے اور ہمدردی کے ساتھ دوسروں کی بھلائی چاہ کر ان کو بھلی بات کہے تو اس کے اندر اثر اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اس فریضے کو اچھے طریقے سے ادا کریں، اپنا تحفظ بھی کریں، کیونکہ اصلاح نفس یہ پہلا فریضہ ہے، خود کو ٹھیک کرنا پہلی بات ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے ماحول میں جہاں تک ہماری بات جا سکتی ہے وہاں تک اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، دعائیں بھی قبول ہوں گی، مصائب و آلام بھی دور ہو جائیں گے۔ جی یہ سب چیزیں اس کے ساتھ مربوط ہیں۔ تو امید ہے کہ ہم یہ فریضہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بأحسن طریقے سے انشاءاللہ ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ نماز کے لیے ہم نے اب طے کیا ہے کہ انشاءاللہ آج 5 منٹ میں اوپر، اس لیے کہ ابھی کسی کو پتہ نہیں۔